آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایک سوال کیا کہ یا رسول اللہ وہ فلاں جو شخص ہے جو ابھی ابھی مسلمان ہوا ہے، چوری کرتا ہے، مسلمان ہو گیا لیکن چوری کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، سارے گناہ کر رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نماز پڑھتا ہے؟ جی یا رسول اللہ نماز پڑھتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس ان قریب یہ نماز اسے باقی گناہوں سے خود روک دے گی۔ اور کچھ دنوں کے بعد انہی صحابہ نے آ کے عرض کیا اے اللہ کے پیغمبر واقعتاً وہ نماز پڑھتا رہا تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو گناہوں سے روک دیا، اب نہ چوری کرتا ہے، نہ جھوٹ بولتا ہے، نہ ہی غیبت کرتا۔ نماز کے اندر یہ پاور ہے کہ یہ انسان کو باقی گناہوں سے خود روک دیتی ہے۔ اب ایک سوال ہے، آپ کہیں گے نماز بھی پڑھتا ہے بندہ، میرے سوال پہ غور کیجیے گا، نماز پڑھتا ہے لیکن غیبت بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے جھوٹ بھی بولتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے سود بھی لیتا ہے دیتا بھی ہے، نماز بھی پڑھتا ہے 5 وقت کا نمازی ہے، رشوت لیتا ہے رشوت دیتا بھی ہے، 5 وقت کا نمازی زنا بھی کرتا ہے۔ ہمارے اندر تو پایا جا رہا ہے یہ سارا سلسلہ۔ سوال سمجھ آ رہا ہے میرا آپ کو؟ بھئی اللہ فرما رہے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز گناہوں سے روک دیتی ہے۔ اور ایک صحابی کی مثال بھی میں نے عرض کی کہ نماز پڑھتے تھے تو باقی گناہوں سے اللہ نے آہستہ آہستہ روک دیا انہیں، لیکن ہمارے اندر ہماری جو سوسائٹی ہے اس میں نمازی غیبت بھی کرتا ہے، نمازی جھوٹ بھی بولتا ہے، نمازی سود بھی لے رہا ہے۔ اور سود کھانے والوں میں سے آپ اکثر کو دیکھ لیں، سود پہ پیسے دے رہے ہیں اکثر حاجی ثناء اللہ، اکثر اوپر سے لا الہ اندر سے کالی بلا، انہیں داڑیاں بھی رکھی ہوئی، پگڑیاں بھی ہیں، نماز 5 وقت کی پڑھتے ہیں، سود پہ دے رہے ہیں۔ اب آپ کا کیا خیال ہے کہ نماز کی پاور اب کہاں گئی؟ نماز نے اسے سود سے کیوں نہیں روکا؟ نماز نے اسے رشوت سے کیوں نہیں روکا؟ نماز بھی پڑھ رہا ہے جھوٹ نہ بولے، نماز پڑھ رہا ہے تو نماز اسے غیبت سے روکے۔ اب جواب سمجھیے گا، جو آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کے ساتھ غیبت، چغلخوری، شراب نوشی، زنا، سود، رشوت، یہ ساری چیزیں اگر وہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ جواب سمجھیے گا میرا۔ اچھا اب نمازی کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ ایک یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں کیوں قبول نہیں؟ اس کو نماز پڑھنا نہیں آتی۔ پہلے نمبر پہ اس کا تلفظ ٹھیک نہیں۔ قرآن کریم کا لہجہ ہے عربی لہجہ الگ سے، اس کا تلفظ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ بوڑھا ہو چکا ہے، 60 65 70 سال کا ہو چکا ہے، لیکن اس نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ میرا تلفظ بھی ٹھیک ہے یا نہیں۔ یقین کیجئے یہ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ ہم نے قرآن کو صحیح طرح نہیں پڑھا ہوا۔ اکثر تو ایسے ہیں ہمارے بوڑھوں میں سے جنہوں نے پڑھا ہی نہیں، اور جنہوں نے پڑھا لگا لپٹا ان کو تلفظ نہیں آتا، صحیح پروننسیشن نہیں ہے ان کی۔ یہ پہلے نمبر پہ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا کہ خدا کے لیے کچھ وقت آخرت کے لیے نکالیں اور اپنی مسجد کے امام صاحبان کے پاس بیٹھ کر کوئی آدھا گھنٹہ 5-15 منٹ دے اور اس سے اپنے قرآن کے تلفظ کو ٹھیک کریں گے۔ ایک چیز یہ ہے۔ دوسری وجہ کہ نماز بھی پڑھتا ہے اور گناہ بھی کر رہا ہے، اس کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا۔ نمازی ہے اور 50 سال سے نمازیں پڑھ رہا ہے، 70 سال اس کی عمر ہے، 50 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے اس،
اور کہہ رہا ہے کہ میری تو ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی، میں بالغ ہوا تو ایک بھی نماز قضا نہیں ہوئی، لیکن اس کی صورتحال کیا ہے؟ ان 50 سالوں کی نمازوں نے اسے اتنا نہیں بتایا کہ آپ نے ہاتھ کیسے باندھنے ہو۔ 50 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے، اسے ہاتھ باندھنا نہیں آتا کہ قیام میں جب میں نے کھڑے ہونا ہے تو میں نے ہاتھ کیسے باندھنے ہیں، 50 سالوں میں نہیں آیا اسے۔ اس کو اللہ اکبر کہنا کہ ہاتھ بالکل سیدھے ہوں نہیں آیا اس کو کہنا۔ یہ آج بھی اللہ اکبر کہتا ہے، یہ آج بھی اللہ اکبر کہتا ہے، اور آج بھی یہاں سے اٹھاتا ہے اللہ اکبر۔ یہ جھٹکا پتہ نہیں کیوں دیتے ہیں، اللہ اکبر نیچے کر کے پھر۔ میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں آپ کو؟ 50 سال ہو گئے نماز پڑھتے، پھر کہتا ہے جی نماز بھی پڑھتا ہوں گناہ بھی نہیں جا رہے، نماز پڑھتا ہوں پریشانیاں ختم نہیں ہوتی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ تلفظ ٹھیک نہیں ہمارا، اور اس سے اگلا سٹیپ یہ ہے کہ ہمیں نماز پڑھنا نہیں آتی۔ 50 سال سے نماز پڑھ رہا ہے، لیکن آج بھی جب قیام میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کے ایک پاؤں کا رخ ادھر ہوتا ہے، دوسرے پاؤں کا رخ ادھر ہوتا ہے، تو پھر کیا بنے گا اس کا؟ پھر یہ کہتا ہے میری نماز، مجھے پریشانی، نماز بھی پڑھتا ہوں پریشانیاں بھی ہیں، نماز بھی پڑھتا ہوں گناہوں سے رکتا نہیں ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی نماز اصل میں نماز ہے ہی نہیں، اور اگر اس کی نماز ہوتی تو یہ گناہوں سے بھی بچ جاتا، اگر اس کی نماز ہوتی تو یہ شخص پریشانیوں سے بھی بچ جاتا، اگر اس کی نماز ہوتی تو یہ شخص نحوست اور بے برکتی سے بھی بچ جاتا۔ اب آپ دیکھیں کتنا دکھ ہے اس بات پہ کہ ایک آدمی 50 سالوں سے نماز پڑھ رہا ہو، یہ ظلم کر رہا ہے نا اپنے اوپر خود ظلم کر رہا ہے کہ 50 سال سے نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اس نے نماز 3 دن نہیں نکالے کہ تبلیغی جماعت کے ساتھ میں چلا جاؤں اور وہاں جا کے نماز سیکھ لوں۔ اس نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ میں امام صاحب تیسری رکعت میں ہے، میں تیسری رکعت میں پہنچا ہوں، اب اس کے بعد جو نماز ہے وہ میں کیسے لوٹاؤں؟ اگر میں 2 رکعت پیچھے جاتا ہوں تو کس طرح اسے لوٹاؤں؟ جب میں کھڑا ہوں گا تو رکعتوں کو پورا کیسے کروں؟ میں رکوع میں جاتا ہوں تو گھٹنوں کو پکڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ نگاہ کہاں ہونی چاہیے؟ میں سجدے میں جاتا ہوں تو ہاتھ کہاں رکھنے چاہیے؟ نگاہ کہاں پہ ہونی چاہیے؟ میں تشہد پہ بیٹھتا ہوں تو ہاتھ کیسے ہو؟ نگاہ کہاں پہ ہونی چاہیے؟ 50 سالوں سے نماز پڑھ رہا ہے لیکن نماز پڑھنی نہیں آتی اس کو، یہ اپنے اوپر خود ظلم کر رہا ہے۔ تو خدا کے لیے اگر آپ میں سے کوئی دوست ایسے ہیں تو سیکھیں نماز کو، اس کا تلفظ ٹھیک کریں۔ قرآن شریف کا حق ہے کہ آپ اس کو صحیح طریقے سے پڑھیں، اور نماز کا یہ حق ہے کہ آپ اس کو صحیح طریقے سے پڑھیں۔ اب ایک عنوان تو یہ ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتے وہ پڑھیں، اور دوسرا عنوان یہ ہے جو نماز پڑھتے ہیں وہ خشوع و خضوع سے پڑھیں۔ جو نماز پڑھتے ہیں سیکھیں، جو نماز پڑھتے ہیں انہیں نماز کا تلفظ ٹھیک آنا چاہیے۔ اب بندہ کس کس بات پہ ڈسکس کرے؟ جو پڑھنے نہیں آتے ان کو پڑھنا چاہیے، جو پڑھ رہے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ خشوع و خضوع سے پڑھیں، توجہ سے پڑھیں، سیکھ کر پڑھیں اور صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے اس کا تلفظ ٹھیک ہوتا ہے، اسے نماز پڑھنی بھی آتی ہے، صحیح طریقے سے نماز پڑھتا ہے، تو یہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوتی ہے، اور یہ نماز اپنے پڑھنے والوں کو دعائیں دیتی ہوئی جاتی ہے۔ اور دوسری طرف وہ شخص جس نے نماز پڑھی اور اس کا تلفظ بھی ٹھیک نہیں، نماز پڑھتا ہے توجہ کہیں اور ہے، نماز پڑھتا ہے لیکن اسے پڑھنی نہیں آتی، تو یہ نماز سیاہ کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے، اور وہ نماز اسے بد دعا دیتی ہوئی جاتی ہے۔ تو میرے خیال کے مطابق اگر کوئی شخص مسلسل نماز پڑھ رہا ہے اور اس کا تلفظ ٹھیک نہیں، اسے نماز کے مسائل نہیں آتے، تو یہ شخص اب سب سے بڑا ظالم خود ہے جو اپنی جان کے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ اور ورنہ یہ نہیں ہو سکتا کہ نماز کے اندر پاور نہیں ہے، یوں نہیں کہہ سکتے کہ نماز میں طاقت نہیں، کہ اس کے اوپر اثر نہیں ہو رہا۔ اس اصل یہ ہے کہ ہم نے نماز کو صحیح طریقے سے پڑھا ہی نہیں۔